اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے۔ بہت اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر مانا ہوتا ہے غور فکر۔ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن اس پر غور فکر نہیں کرتے۔ یعنی کہیں نہ کہیں یہ حال آج ہم لوگوں کا بھی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کا۔ قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کو سوچتے سمجھتے ہیں۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، اس وقت بھی جو منافق تھا اسے نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق بھی تھے وہ بھی ان کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی، ورنہ اس کو مسلمان نہ مانا جاتا۔ یعنی آج بھی یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ بخاری اور مسلم میں 2 حدیثیں ہیں کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اسے مسلمان سمجھو، اور جس نے نماز نہیں پڑھا اس نے کفر کیا۔ تو یہ آج بھی بات ہے کہ اگر جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ آج تو جو مسلمانوں نے اپنا دین بنا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے نماز، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق کے لیے بھی ضروری تھی کہ اس کو نماز پڑھنا پڑتا تھا۔ اس وقت ضروری تھی، بلکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، تو پہلی صف میں ہوتا اور جمعہ کے روز تو خاص طور پر خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتا کہ لوگوں کی بات توجہ سے سنو، اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اپنی چودراہٹ کا اظہار کے لیے انداز اختیار کرتا۔ تو نمازیں پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے لیکن قرآن پر تدبر نہیں کرتے تھے۔ یعنی جو اس وقت منافقین تھے اس پہ غور، بس ایک کان سے سنے ایک کان سے نکال دیے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں کچھ تھوڑے سے مسلمان ہیں جو اس پہ غور فکر کرتے ہیں۔ وہ تو نمازیں قرآن ان کے سروں کے اوپر سے گزر رہا تھا، ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات پائے جاتے۔ یعنی یہ جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جو قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی طرف سے اگر نہ آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، بہت اختلاف ہوتا۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی آج دیکھ لیں دنیا میں کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دنیا قانون بنتا ہے، آج بنا کل ختم ہو گیا، تو اس میں اختلاف ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بتاتا رہا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس پر غور کرو۔ یعنی جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اس پر غور کرو، یہ بہت مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ منطقی طور پر مربوط ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں، یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایسی آیت نہیں جو انسانوں کے سمجھنے سے باہر ہو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ إِذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی تو امن کی یا خطرے کی تو اسے پھیلا دیتے تھے۔ یعنی منافقین کی ایک عادت تھی کہ اگر کوئی خبر ایسی پھیلتی جسے آدمی کے اندر خوف ہو، ہراساں ہو، تو خوب پھیلاتے لوگوں کے بیچ میں، مگر جب نیک بات ہوتی اس کو لوگوں کے بیچ نہیں پھیلاتے تھے۔ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے، اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے، لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسی خبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا ذمہ دار صحابہ تک پہنچاتے، مثلاً اوس کے سردار سعد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور خزرج کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ ان کی تحقیق کر لیتے کہ بات کس حد تک درست ہے۔ یعنی جو یہ سب منافقین غلط باتیں پہنچاتے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیر مقرر کردہ امیر لوگ تھے وہ پہلے بات کو جانچ پڑتال کرتے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، پھر جائزہ لیتے
ہمیں اس ضمن میں کیا قدم اٹھانا چاہیے، لیکن ان کی روش یہ تھی کہ محض سنسنی پھیلانے اور سارا پھیلانے کے لیے ایسی خبریں لوگوں کو عام کر دیتے. اور آج بھی آج انسانوں کی بھی ایسی عادت ہے، جیسے مان لیں کچھ ٹی وی چینل ایسے ہیں جو صحیح بات نہیں پھیلاتے ہیں، مگر جو خوف ہراتا والی بات خوب پھیلاتے ہیں، دن رات چلاتے ہیں، 24 گھنٹہ چلا رہے ہیں. تو ابھی بدلی ہوئی نہیں عادت، انسانوں کی جو عادت ہے وہ بدلی ہوئی نہیں، اور جو اس طرح پہ چلے گا وہ منافقوں کے راستے پہ ہے، سمجھ لیجیے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لا اتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے خاص طور سے ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہا کہ اگر اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم لوگ سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے، مگر کچھ ایک کو چھوڑ کر. تو اور آج بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان جو ہے کچھ کم تعداد میں، بہت کم تعداد میں اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں. اکثریت اس بات کو مانتا نہیں کہ اللہ کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کی. یعنی اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم جب تک اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے اور اس کا فضل، اس کی رحمت ہمارے پر نہیں نازل ہوگی، تب تک ہم شیطان پھرنے سے بچ نہیں پائیں گے. فقاتل فی سبیل اللہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں. یعنی آپ دوسری حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے مسلمانوں کے لیے کہ آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں. لا تکلفوا الا نفسک، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے. وحرض المؤمنین، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو جہاد کے لیے جس قدر ترغیب اور تشویق دے سکتے دیجیے، انہیں اس کے لیے جوش دلائیے، ابھاریے. لیکن اگر کوئی اور نہیں نکلتا تو اکیلے نکلیے. یعنی خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اگر آپ جہاد کا حکم دیجیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں نکلتا ہے تو آپ اکیلے نکلیے. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں نرمی کیجیے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. یعنی عمر رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ کی جب خلافت ہوئی تو اس وقت کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلے لوگوں سے زکوٰۃ وصولوں گا، کوئی نہیں دے گا تو میں اس کے لیے جنگ کروں گا. اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. عظیمت کا عالم یہ تھا کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو یہ کام کرنا ہے، آپ کا تو یہ فرض منصبی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہی ہے اس کے لیے کہ روئے ارضی پر، یعنی اس زمین پر، پورے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کریں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء رسول آئے سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے، ابھی زمین کا مالک اللہ ہی ہے نا، زمین آسمان جو کچھ بھی اس کے بیچ میں سب کا مالک اللہ ہے، تو اس کی زمین پر اللہ کا قانون چلنا ہے. یہ سارے نبی کا مقصد تھا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی کا ایک ہی مقصد کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر چلے. اور ہم مسلمانوں کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کریں، جہاں جس کے پاس جیسی طاقت ہو. پہلے تو اپنے گھر ہی نافذ کر لیں، اپنے اوپر اللہ کے دین کو لاگو کر لیں. اچھا یہ بتائیے، رسول اللہ علیہ وسلم اکیلے، اللہ نے حکم دے دی کہ اکیلے جائیں، اس وقت مسلمان تو نکلنے کی تیاری نہیں. تو اس کے لیے آپ پڑھے گا، قرآن جب پڑھے گا اس کے اندر شوق پیدا ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر جو جانے. بے شک بے شک. تو جہاد کے لیے تو کوئی بات ہی بھی نہیں کرتا، اٹھاتا ہی نہیں ہے بات. اب نہیں اٹھاتا تو کیا کیا جائے؟ جب پہلے تو پڑھے نا، پہلے تو 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھ ہی نہیں رہا. اللہ کا جو حکم ہے اس کو تو پہلے پڑھے. تو چلیے آیت پوری ہو جانے دیجیے. آپ دیکھیے آگے، عسی اللہ ان یکف باس الذین کفروا، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کو قوت کو روک دے. یعنی کفار و مشرکین کی جو جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑی چلت پھرت ہو رہی ہیں، یہ تو کچھ عرصے کی بات ہے. وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان پر دم نہیں رہے گا. اللہ آپ کا مقابلہ کریں، اور وہ وقت جلد ہی آئے گا کہ مشرکین کی کمر ٹوٹ. یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کی کافروں کی قوت کو روک، ان کی طاقت کو روک دے گا. سورہ نساء کی آیت 4 ہجری میں نازل ہوئی اور 5 ہجری میں غزوہ
احزاب پیش آیا، یعنی ایک جنگ ہوئی 5 ہجری میں غزوہ احزاب، جس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اور اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہیں کریں گے، بلکہ اب تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد سورہ صف نازل ہوئی، جس میں اہل ایمان کو فتح و نصرت کی بشارت دی گئی، یعنی مکہ کی فتح کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس سے اگلے سال یعنی 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر کیا، یعنی جو آپ نے عمرے کا پہلا سفر کیا تھا ہجری میں 6 ہجری میں، اور جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ جو ہے مدینہ سے مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، مگر وہاں پہ جو ہے جو منافقین سردار تھے، ابھی مکہ انہیں قبضے میں تھا، تو وہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ عمرہ کرنے کے لیے کوئی روک نہیں تھی، وہاں پہ یہ بات تھا سارے لوگ مطلب کوئی بھی آ سکتا تھا ان کے دور میں بھی، مگر وہ خاص طور سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تو انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور منافقوں یعنی کافروں اور مشرکین کے بیچ مکہ کے ایک سندھی ہوئی ایک معاہدہ ہوا، جس کا نام ہے صلح حدیبیہ، ٹھیک، اور اس میں تو ظاہر طور پہ ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں، سندھی ہوئی، تو اس میں ظاہری طور پہ تو مسلمانوں کی شکست تھی، جس میں عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض بھی ہوئے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم لوگ کی ہار ہے، ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، آپ نے ان کو سمجھایا اور سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، یہی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس سورہ فتح کی اور اس کے بعد 7ویں سال اللہ کی نے فتح خیر عطا فرما دی، اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا، یعنی اس سندھ میں یہ بات ہوئی کہ نہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے نہ آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے ٹائم مل گیا تیاری کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مسلمانوں کے ساتھ تیاری کی، اور پھر وہی جو ہے 7ویں سال میں بعد جو ہے اس کے بعد حملہ ہوا اور فتح ہو گئی۔ تو اسی طرح اس نے کہا اس میں سب لوگوں نے سمجھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کیا تھا وہ فتح تھی، کیا تھی، تو کہیں کبھی حکمت سے بھی کام لینا چاہیے۔ ظاہری طور پر تو لگے گا کہ یہ ہماری ہار ہے، مگر اگر اللہ اس کے رسول اور خاص طور سے اللہ کا حکم بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو وہی بات ہوئی۔ تو 7ویں سال اللہ نے فتح خیر عطا فرما دی، اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت شدید قوت میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی طاقت ہے اس اتنی طاقت کسی اور کے پاس نہیں، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ کیا ہے؟ سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سزا دینے پہ آ جائے گا پھر کوئی طاقت بچا نہیں پائے گی، جب تک چھوٹ ہے چھوٹ رہے گی۔ منافقین سے خطاب کے بعد اب پھر کچھ اب جو آیت آئے گی وہ مدنی آیت آئیں گی، تو اس میں انشاءاللہ اس کی کل ہم لوگ تصویر سنیں گے، وہ بہت اہم سندھی تھی، اس کا صلح حدیبیہ کا آگے بھی پورا تفصیلی ذکر آئے گا، اس میں کیا کیا واقعہ ہوا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے اور خاص طور سے ہم مسلمانوں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔